أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمۃ القرآن المجید جماعت دہم کے ویڈیو لیکچر میں سورۃ الکہف کی مکمل مشق کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم معروضی سوالات کرتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی۔ درست آپشن الف ہے، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ نمبر 2، کہف کا معنی ہے۔ درست آپشن دال ہے، غار۔ نمبر 3، اصحاب کہف غار میں سوئے رہے۔ درست آپشن جیم ہے، 309 سال۔ نمبر 4، ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کیا۔ درست آپشن الف ہے، لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر۔ نمبر 5، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ درست آپشن جیم ہے، یافس۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ جواب: سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا، تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ایک لمبی مدت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ ذوالقرنین نے دنیا کے دونوں کناروں کا چکر لگایا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر بادشاہی دی۔ ان میں سے 2 مسلمان، ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافروں میں سے ہیں، بخت نصر اور نمرود۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت برے امور تحریر کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب: مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دیا گیا ہے کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانا پڑی ہیں۔ کوشچن نمبر 5، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں
یہ لوگ جنگجو اور وحشی ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں باہر نکل کر لوگوں کی کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں شمال کی جانب پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قرب قیامت یہی یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 2 تھا مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے آصفاً افسوس کرتے ہوئے، الرقیم تختی یا کتبے والے، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، احصا اس نے شمار کیا، ایواجا کجی یا ٹیڑھا پن۔ اسی طرح درج ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کریں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن یا کجی یا کمزوری نہیں چھوڑی۔ قیماً بالکل سیدھی ہے وہ، لینذر باسا تاکہ وہ ڈرائے اس عذاب سے جو اس کے رب کی طرف سے آنے والا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اور مومنوں کو بشارت دے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ جو وہ کام کرتے ہیں نیک، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، مَاکِثِینَ فِیہ وہ اس میں رہیں گے ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا خدا ایک ہے۔ اور فمن کان یرجو جو شخص امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، فلیا اس کو چاہیے نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے قرآنی آیات، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ مختصر سوالات کے بعد ہے تفصیلی جواب، سورۃ الکہف کے اہم مضامین۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنا درسی کتاب کا پیج نمبر 159 اور 160، پیج نمبر 159 اور پیج نمبر 160، ان دونوں پیجوں پہ سورۃ الکہف کے بنیادی مضامین لکھے ہوئے ہیں، انہیں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ بھی پہلے پڑھے جا چکے ہیں۔ ہمارا تفصیلی سوال ہے سورۃ الکہف کے بنیادی مضامین، تو یہ پیج نمبر 159 اور 160 پر اس کا آنسر موجود ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آگے ہے سورۃ الکہف میں دی گئی سرگرمیاں برائے طلباء۔ ان میں پہلی سرگرمی ہے اپنے اساتذہ کرام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ سورۃ الکہف کا مکمل ترجمہ پڑھیں اور جائزے کے لیے مختصر آیات پر خصوصی توجہ۔ تیسری سرگرمی ہے عقیدہ آخرت کے موضوع پر کمرہ جماعت میں ایک کوئز مقابلے کا اہتمام۔ تو سرگرمی نمبر 1 ہے معلومات۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام بھیجے، ان میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ قرآن حکیم میں نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں کی اولادوں سے 12 قبیلے بنے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر ان کا لقب ہے، جس کے معنی ہے سبز چیز کے۔ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں ہری ہری گھاس اگاتی تھی۔ وہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی رہے، کیونکہ آپ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ ان کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے۔ علماء کے نزدیک آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ علیہ السلام نے آب حیات پیا ہے۔ سورۃ الکہف میں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کر دی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ مختصر سی معلومات ہیں۔ یہ کوئی قرآن و حدیث کے مسائل نہیں ہے، اس میں بعض آگے پیچھے بھی ہو سکتا، کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی معلومات ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ اصحاب کہف۔ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہزاروں سال پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا، وہ عیسائی اور بت پرست تھا۔ اس کے ظلم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ توحید پرست نوجوانوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اس کے بعد ان کو اٹھایا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضرت ذوالقرنین۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر ہے، مغرب، مشرق اور شمال کی جانب۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آب حیات کے چشمہ پر بھی گئے اور محروم رہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا۔ جب ذوالقرنین نے شمال کی طرف سفر کیا تو لوگوں نے ان کو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا۔ تو ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دی۔ ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مشرق و مغرب میں فتح کے جھنڈے گاڑے۔ یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے بعد ذوالقرنین شہید ہو گیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ عزیز طلبہ، یہ تھے مختصر سی معلومات حضرت ذوالقرنین، حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اصحاب کہف کے بارے میں۔ سرگرمیاں برائے اساتذہ کرام میں
سورۃ الکہف کے روشن طلباء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے معلومات فراہم کریں۔ یہ ہو چکا ہے سوال۔ سورۃ الکہف کی آیات نمبر 112 اور 110 کا ترجمہ طلباء کو یاد کروائیں، یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ سورۃ الکہف کے بنیادی مضامین سے طلباء کو آگاہ کریں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ درسی کتاب کا پیج نمبر 159 اور 60 پر اس کا جواب دیا گیا، اسے یاد کریں۔ طلباء کو سورۃ الکہف کا ترجمہ پڑھائیں اور جائزے کے لیے مختص آیات پر خصوصی، تو یہ ترجمہ بھی پڑھا دیا گیا اور طلباء کو خصوصاً ہدایت دی گئی ہے کہ ان منتخب آیات کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ عزیز طلباء، سورۃ الکہف کی مشق مکمل ہو چکی ہے۔ یہ پوری مشق آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔